حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قوم قبیلے کی قوت رکھنے والے شخصیت تھے، صاحب جاہ و جلال تھے، مکہ کے مانے ہوئے تاجر تھے۔ انہیں بھی کافروں نے اس حد تک تنگ کر دیا کہ آپ کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر برق العماد ایک علاقہ ہے جو یمن اور مکہ کے درمیان 5 دن کے فاصلے پر مسافت پر وہ جگہ ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ملتا ہے جو قبیلہ کارا کے سردار ہیں، ابن دغینہ، بعض محدثین دوغنہ کے نام سے بھی اسے لکھا ہے، دغینہ یا دوغنہ دونوں قول المواہب اللدنیہ کے اندر امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درج کیا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سوال کرتا ہے ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے برادری نے مجھے مکہ میں میرا رہنا دشوار کر دیا، ہر طرح کے ظلم زیادتی کے بازار کو گرم رکھا، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر زندگی کے بقیہ دن بسر کروں گا۔ ابن دغینہ نے کہا کہ آپ جو ہیں نہ چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میرے پناہ میں رہیں گے۔ قوم کا سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے کر آئے، اپنے گھر میں پناہ دیا، اور قریش کے سرداروں سے جا کے ملا کہ تم اس شخص کو باہر نکالنا چاہتے ہو جو صلہ رحمی کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تم اس شخص کو باہر نکالنا چاہتے ہو جو لوگوں کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، تم اس شخص کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو جو یتیموں اور بیواؤں کی خیر خواہی کر کے مال خرچ کرتا ہے، تم اسے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو جو ہر وقت انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ابن دغینہ نے بیان کیا ہے، اور بڑے شاندار کلمات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابو بکر سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ابو بکر سے ناراض ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز میں، اور اس کے قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اگر قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ حرم میں اور مطاف میں عبادت کرتے کرتے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اس کی تلاوت میں رب ذوالجلال نے وہ اثر رکھا ہے جو پتھر دل بھی نرم دل بن جاتے ہیں۔ ابن دغینہ نے کہا ابو بکر آپ قرآن کریم کے پڑھنے کو ذرا دھیمی رکھیں، اپنے حد تک رکھیں تاکہ باہر کے لوگ آپ کی قرات نہ سنیں۔ 3-4 دن حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کیا، 3 سے 4 دن آپ نے تلاوت نہیں کی۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک مسجد بنائی چھوٹی سی، اس مسجد میں رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے تشریف لاتے اور تلاوت قرآن مجید اونچی آواز میں فرمانا شروع کر دیتے، تلاوت کرتے اونچی آواز میں۔ اس کی آواز سے پھر بچے بیدار ہوتے، عورتیں اور غلام دوسرے لوگ توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیتے۔ کافروں نے جا کر ابن دغینہ سے کہا کہ جسے تم نے پناہ دیا ہے اس نے تمہاری بات نہیں رکھی، اس نے پھر سے تلاوت قرآن مجید اونچی آواز میں کرنا شروع کر دیا ہے، پھر سے ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہا کہ میں نے تجھے امان دیا تھا، میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ تلاوت اونچی آواز میں نہ ہو، لیکن آپ کی آواز اونچی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا میں اپنے پناہ کو واپس لے لیتا ہوں۔ یعنی جو میں نے پناہ دیا تھا اب وہ میرا پناہ دینا نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنے پناہ کو اپنے پاس رکھ لے، میں رب ذوالجلال کی پناہ میں ہوں۔ تو اپنی پناہ کو اپنے پاس رکھ لے، اب میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہوں، وہ رب ذوالجلال مجھے پناہ عطا فرمائے گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنگ